اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم تزکیہ نفس پر روشنی ڈالیں گے، جو سوال اور جواب کی شکل میں ہیں۔ سوال: تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: تزکیہ پاک صاف کرنے اور نشو و نما دینے کو کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کی تعریف کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خیرات و برکات کا نفس انسانی میں نشو و نما پانا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ان معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 میں ارشاد ہے، اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت ہی باتوں کو نہیں جانتے۔ ان آیات کے بیان سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ تزکیہ اپنی جانوں کو رذائل و مذمت سے پاک و صاف کرنے کا نام ہے۔ پاک صاف کرنے کی ضرورت تبھی پیدا ہوتی ہے جب نفوس انسانی میں میل کچیل موجود ہو۔ رذائل اور میل کچیل کا نفس انسانی میں موجود ہونا اس وجہ سے ثابت ہے کہ فطرت انسانی نیکی اور بدی دونوں کی طرح کے رجحانات اور صلاحیتیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ تزکیہ کے عمل کو اس طرح بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی کیاری ہو، آپ محنت کر کے اس میں صاف ستھرا پودینہ اگانا چاہیں اور ساتھ ہی اس میں کچھ خود رو پودے بھی اگائیں، تو اب آپ چاہیں گے کہ ان خود رو پودوں کو چن چن کر اکھاڑ پھینکیں، کیونکہ اگر انہیں بدستور اگنے دیا جائے تو وہ دو قسم کی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ کیاری کی صفائی اور نظافت اور لطافت باقی نہ رہے گی، دوسری یہ کہ پودینے کے پودوں کی صحت اور نشو و نما پر اثر پڑے گا، کیونکہ زمین کی تخلیقی قوت خالصتاً پودینے کی نشو و نما پر صرف ہونے کی بجائے خود رو غیر ضروری اور ناپسندیدہ جڑی بوٹیوں کی صحت و نشو و نما پر بھی خرچ ہونے لگے گی۔ اس سے پودینے کی نشو و نما رک جائے گی یا صحیح طور پر نہ ہو سکے گی۔ زمین کی تخلیقی قوت کو غلط مصرف سے بچانے اور پودینے کی صحیح نشو و نما کی ضمانت مہیا کرنے کی خاطر جب آپ خود رو پودوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں تو یہی عمل کیاری کے لیے تزکیہ کہلاتا ہے۔ سوال: کیا انفاق تزکیہ مال اور تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے؟ جواب: جی ہاں، انفاق تزکیہ مال اور تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رضا الہی کے نصب العین کا محرک تزکیہ ہے، اور تزکیہ دو طرح کا ہوتا ہے، تزکیہ مال اور تزکیہ نفس۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ کی دونوں صورتیں انفاق پر منحصر ہے، اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ عمل انفاق سے حاصل ہونے والا تزکیہ مال بلا شک و شبہ تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ عمل انفاق تزکیہ نفس کی یقینی صورت ہے، یعنی تزکیہ نفس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنے جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرے، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں
کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر وہ صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اور عنقریب وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے یہ اصول اخذ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انفاق فی المال تقوی کی سب سے بڑی صورت ہے۔ نمبر 2، انفاق فی المال دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کی ضمانت ہے۔ نمبر 3، انفاق فی المال سے حقیقی تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 4، عمل انفاق صرف رضا الہی کے حصول کی خاطر ہونا چاہیے۔ نمبر 5، رضا الہی کے حصول کی غرض سے اپنایا ہوا عمل انفاق انسان کو یقیناً مرتضائے الہی بنا دیتا ہے۔ گویا عمل انفاق نہ صرف تزکیہ مال بلکہ تزکیہ نفس کا بھی باعث بنتا ہے، کیونکہ رضا الہی کی اصل اور عملی اساسی انفاق فی المال ہے۔ سوال، کیا عمل انفاق اجابت دعا کا ذریعہ بنتا ہے؟ جواب، جی ہاں، عمل انفاق اجابت دعا کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یعنی صدقہ و خیرات اور دعاؤں کی قبولیت کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں، آپ ان کی اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ترتیب الفاظ پر غور کرنے سے 3 امور سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے۔ نمبر 2، آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں۔ نمبر 3، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے صدقہ و انفاق کا عمل جاری کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس انفاق کے ذریعے تمہاری ظاہری و باطنی میل کچیل دور ہو جائے گا، تمہارا قلب و باطن اور نفس آلودگیوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ تزکیے کا یہ عمل جو محض انفاق فی المال کا نتیجہ و ثمرہ ہے، تمہیں ظلمات نفسانی سے نجات دلا دے گا۔ گویا خلق خدا کی منفعت اور فیض رسانی کو اپنا شعار بنا کر جب تم اپنے لیے بارگاہ یزدی کی طرف متوجہ ہوگے تو تمہاری دعائیں قبولیت کے ساتھ نوازی جائیں گی، اور قبولیت دعا کا یہ احساس تمہیں قلبی سکون عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تمہاری ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو تم اپنی منفعت کے لیے مانگتے ہو، اور تمہارے اس عمل کو بھی جانتا ہے جو تم دوسروں کی منفعت کے خاطر کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ خلق خدا کے حق میں صدقہ و انفاق جتنا کثیر ہوگا، اسی قدر اجابت دعا نصیب ہوگی، اور اگر انسان دوسروں کی منفعت سے صرف صرف نظر کرتے ہوئے یا دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہوئے دوسروں کے حق میں نفع بخشی، فیض رسانی اور درد مندی کا عمل نظر انداز کرتے ہوئے خود کو اپنے ذاتی مفادات اور حقوق و منافع کے تنگ حصار میں محصور کر لے تو دعائیں شان اجابت سے بہراور نہیں ہوا کرتی، اگرچہ یہ دعائیں رائگاں نہیں جاتیں، کیونکہ دعا خود عبادت ہے، تاہم اس لیے ان کا اجر کسی نہ کسی طور مل ہی جاتا ہے، لیکن دعا کا مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔